میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ لوگوں، سورج نہ ایسے بندے پہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو بندہ ابو بکر سے افضل ہو انبیاء کے بعد۔ اگر انبیاء کے بعد تمام کائنات میں کوئی دنیا میں افضل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا، غروب ہی نہیں ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو۔ نہ کائنات میں انبیاء کے بعد، کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ افضل ہے، افضل البشر ہے بعد الانبیاء، تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، انبیاء کے بعد جو افضل الناس ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، یاد رکھنا وہ اور کوئی نہیں، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اگر کوئی ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ جھوٹا ہے، اس کو سزا ملے گی جھوٹ بولنے کی۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ نے فرمایا خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر۔ جو لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکروم کو پہلا مرتبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد پہلا نمبر علی کا ہے، وہ علی کیا فرما رہے ہیں خود ان کی زبانی سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، انبیاء کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ مولا علی کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے سوال کیا، پوچھا اے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کون افضل ہے؟ مولا علی نے فرمایا قال ابو بکر، رسول اللہ کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ حضور ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ قال عمر، مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کے بعد عمر افضل ہے۔ فرماتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، مجھے ڈر ہوا کہ میں نے اب سوال کیا نا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے تو کہہ دیں گے کہ عثمان۔ میں نے سوال کا رخ چینج کر دیا، سوال یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کون افضل ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ عمر۔ اب سوال تو یہ بنتا تھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے، لیکن نہیں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے مجھے جھنجھوڑ کے قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے درس دے دیا کہ لوگوں مولا علی کا عقیدہ سنو کہ میں تمہارے لیے سوال چینج کر رہا ہوں تاکہ تمہیں علم ہو جائے۔ میرا سوال بعد میں یہ ہوا کہ اے علی، کیا عمر کے بعد تمہارا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میرا عثمان کے بعد نمبر ہے یا میرا چوتھا نمبر ہے۔ جس طرح انہوں نے سوال کا رخ چینج کیا نا کہ جناب عمر کے بعد آپ کا نمبر ہے، آپ نے بھی پھر جواب کا رخ چینج کر دیا، فرمایا مجھے کیا کہتے ہو یار، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ آپ کی ایک عاجزی تھی، ورنہ مولا علی کی اگر شان بیان کی جائے تو پھر وہ بھی برا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا۔ پھر یاد رکھیے، اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کو بتا انبیاء کے بعد کون افضل ہے؟
قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے رب کے ہاں جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ قرآن نے نہیں کہا افضل وہ ہے جس کا رنگ گورا ہو، افضل وہ ہے جس کی ذات اچھی ہو، جو گجر ہو، جٹ ہو، ملک ہو، گوندل ہو، ان کو نہیں قرآن نے ڈسکس کیا۔ قرآن نے کہا اتقاکم، لوگوں تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ۔ اب قرآن نے بار بار متقیوں کا ذکر کیا، بڑے بڑے صحابہ کو متقی قرآن نے کہا۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ قرآن میں رب العالمین صرف ابو بکر صدیق کو کہتا ہے کہ لوگوں سب سے زیادہ متقی میرا ابو بکر ہے۔ متقی تو اور بہت جگہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، ان الذین، یہاں سے آپ شروع کریں متقیوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں، بلکہ ابتدا ہی کریں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جمع کا صیغہ ہے۔ ایک جگہ واحد کا صیغہ آیا ہے جس میں صرف ابو بکر کے سے خطاب کیا گیا ہے، وہ میں نے آج پڑھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ لوگوں اس کا شان نزول کو یوں ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا تو بڑی قیمت دی، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ لگتا ہے بلال کا کوئی احسان ہے ابو بکر پہ جس کی وجہ سے ابو بکر ان کو آزاد کروا رہا ہے۔ اگر بھائی اتنا کالا غلام ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، رنگ کا ایسا ہو اور حبشی ہو تو اس کی اتنی قیمت نہیں بنتی، لگتا ہے بلال حبشی نے کوئی احسان کیا تھا جس کا بدلہ آج ابو بکر چکا رہا ہے۔ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تو قرآن میں رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ مال اس لیے نہیں دیتا کہ لوگوں کا دکھاوا ہو، اس لیے نہیں دیتا کہ کسی نے اس پہ احسان کیا ہو، یہ تو مال صرف میں رب العالمین کی رضا کی خاطر دیتا ہے، یہ مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا باقی مال پاکیزہ ہو جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لوگوں یاد رکھنا ہم نے اس شخص کو دوزخ سے بہت دور کر دیا ہے۔ اتقیٰ یہ ایسا ہے جس کو ہم نے بڑا متقی دیکھا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ گویا قرآن نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متقی ڈکلیئر کیا، اور دوسری جگہ کہا لوگوں تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو متقی ہے۔ ادھر قرآن خود ابو بکر کو متقی کہہ رہا ہے، ادھر کہہ رہا ہے لوگوں تم میں سے افضل وہ ہے جو متقی ہے۔ گویا قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے لوگوں انبیاء کے بعد اگر کوئی متقی دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ متقی۔ اس میں پھر آگے چلیں تھوڑا سا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ گمان کیا جاتا ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے، تصور ہے، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ راہ سے ہٹ گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ غار ثور میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غار میں فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ پانی ہے، جا کے پانی نوش فرما گیا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق بھی وہیں سے آئے، نبی اکرم نور المجسم بھی وہیں سے آئے، کوئی نہر نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق نے مانگ کر لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں تمہیں نظر آئے نہ آئے تم ان سے مانگ لیا کرو، یہ ایسی ہستیاں ہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتی۔ جب فرمایا کہ پی کے آؤ، آگے سے پھر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہے تو نظر نہیں آ رہی،
تو میں کہاں سے پی کے آؤں؟ پپیتا تھا، چلے گئے وہاں سے پانی نوش فرمایا۔ پانی نوش فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سنا کیسا پانی تھا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا ابو بکر تجھے پتہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ مجھے کیا علم کہاں سے آیا، اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے مجھے پلا دیا، آپ پلاتے رہے ہم پیتے رہے، ہمیں کیا لگے کہاں سے آیا۔ آپ اگر اس واقعہ کو پڑھیں کوئی بھی رد نہیں کرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ابو بکر وہ جنت سے تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟ جنت میں۔ کس نے پلایا ہے؟ میرے مصطفیٰ۔ اب دوسری سائڈ آ جائیں، یہاں قرآن کی ایک نص بیان کرتا ہوں۔ سورہ اعراف میں جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ بیان ہوا ہے۔ جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے، جس وقت بات کریں گے تو دوزخی جنتیوں سے کہیں گے بنادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین۔ دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیوں ہم آگ میں جل رہے ہیں، جو رب العالمین نے تمہیں پانی دیا ہے وہ پانی تھوڑا ہم پہ انڈیل دو، وہ تھوڑا پانی ہم پہ انڈیل دو۔ یہاں سے ایک چیز آپ سمجھ جائیں، جنتیوں سے جہنمی کہیں گے بناتا اصحاب الناری اصحاب الجنتی ان افیدو علینا، پانی ہم پہ انڈیل دو۔ انڈیلا جاتا ہے جب پانی تو نیچے سے اوپر نہیں اوپر سے نیچے جاتا ہے۔ گویا اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ دوزخی نیچے ہوں گے اور جنتی اوپر ہوں گے۔ گویا قیامت والے دن بھی رب العالمین اپنے محبوب کے غلاموں کو اوپر رکھے گا، دشمنوں کو نیچے رکھے گا۔ جس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ہم پہ ڈھیل دو، گرا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رب نے تمہیں رزق دیا ہے، تم فروٹ کھا رہے ہو، جنت کے میوے کھا رہے ہو، ان میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، آگے سے جنتی کیا جواب دیں گے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ نے کافروں پہ یہ جنت کی نعمتیں حرام فرما دی ہیں۔ کوئی جنتی بھی کافر کو مرتد کو جنت کی کوئی نعمت نہیں دے گا۔ اور غار ثور میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر لوگ تو مرنے کے بعد جنت کے پانی پئیں گے، مرنے کے بعد جنت کے میوے کھائیں گے، پھل کھائیں گے۔ ابو بکر قیامت کی صبح تک آنے والے میں اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، میرے ابو بکر کے بارے میں نہ بھونکنا، تم تو مرنے کے بعد جنت میں کھاؤ پیو گے۔ ابو بکر وہ ہے جس کو میں اپنے ہاتھوں سے دنیا میں پلا کے جا رہا ہوں، جس کو دنیا میں ہی مل گیا، میرے مصطفیٰ نے خود پلایا۔ عام جنتی کو پتہ ہے کہ کافر پہ یہ حرام ہے، تو میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں۔ اگر پھر کوئی نہیں مانتا تھوڑا آگے چلے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے۔ جس وقت پہاڑ پہ گئے، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا اور جگہ جگہ آپ کو روایت مل جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی تھے۔ کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ 4۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ اسکت یا اسکن، سکوت اختیار کر، رک جا، ٹھہر جا، چپ ہو جا، تو جانتا نہیں تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، تو جانتا نہیں تجھ پہ 2 شہید ہیں۔ طارق صاحب کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکتا۔
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہاڑ سے خطاب فرمایا، ایک تیرے پہ نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہے۔ شہید حضرت عمر فاروق تھے، شہید حضرت عثمان غنی تھے۔ جس وقت میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے اس سے کئی سال بعد شہید ہوئے۔ ہر حدیث پڑھانے والا اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تجھ پہ دو شہید ہیں۔ خدا را کیوں نہیں پڑھاتا کہ میرے مصطفیٰ ابو بکر کو بھی جانتے تھے، عثمان اور علی کو بھی جانتے تھے، اور اس وقت تک جانتے تھے جب تک ان کا وصال نہیں ہوگا۔ فرمایا ابو بکر میرا شہید نہیں ہوگا، آج ہی دیکھ رہا ہوں میرا عثمان بھی شہید ہوگا، میرا عمر بھی شہید ہوگا۔ بتا دیا شہید ہوں گے، اور پتہ کچھ بھی نہیں، نبی جانتے ہی کچھ نہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ شہید ہو۔ اور طارق صاحب شہید بندہ وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، جو مسلمان نہ ہو وہ شہید نہیں ہوتا۔ گویا میرے مصطفیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ مرتے وقت تک ان کے ایمان بھی سلامت رہیں گے۔ اگر ایمان سلامت رہیں گے چشتی صاحب تو بندہ شہید ہوگا نا، ایمان سلامت نہیں تو بدر میں ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر بھی لوگ فوت ہوئے ادھر بھی فوت ہوئے، ادھر جو فوت ہوئے وہ دوزخ میں گئے، ادھر جو فوت ہوئے وہ شہید ہوئے۔ فرق کیا؟ یہ وہ کافر تھے، یہ مسلمان تھے۔ مسلمان شہید ہوتا ہے، کافر کبھی شہید نہیں ہوتا، اور جو شہید ہوتا ہے وہ دوزخ میں نہیں، وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو سنو، میں نے احد پہاڑ کو کہا میرے اوپر ایک صدیق ہے۔ کیا کہنے، میرے نبی کا ہر صحابی صدیق ہے۔ عمر فاروق کوئی جھوٹے نہیں تھے، عثمان غنی کوئی جھوٹے نہیں تھے، مولا علی کوئی جھوٹے نہیں تھے، ابو ہریرہ طلحہ زبیر کوئی جھوٹے نہیں تھے۔ میرے نبی کا ہر صحابی صدیق ہے، لیکن جس نبی کے صحابی کو صدیق قرآن نے کہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، لوگوں جو سچ لے کے آیا، جس مفسر کو مرضی اٹھا لو، اس سے مراد ہے میرے مصطفیٰ، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق کو قرآن نے صدیق کہا ہے۔ تیرے میرے جیسا بندہ جھوٹا ہے تو تیرے میرے جھوٹا کہنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کتنا صدیق ہے ابو بکر؟ سنو، ایک روایت میں آتا ہے کسی عورت نے خواب دیکھا، جبیل صاحب رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر شہد کی مکھی آئی، اس نے چکر لگائے، مر گئی، اس کے گھر میں پڑی ہے۔ صبح اٹھی، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے در رسول پہ چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی۔ پوچھا بھائی تم آئی ہو؟ اس نے آگے سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آپ کی اور میری امی نے فرمایا کہ وہ تو تھوڑا کام گئے ہیں۔ پتا کیا کام ہے؟ مجھ سے پوچھ لو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں بیٹھ جاتی ہوں، انتظار کرتی ہوں، جب رسول اللہ آئیں گے میں اس سے پوچھ لوں گی۔ تھوڑی دیر گزری، لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ جس وقت آئے پوچھا ہاں کیوں آئی بہنا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر پوچھنے آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میرے گھر میں مکھی آئی ہے اور وہ مر گئی ہے۔
میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی مجھے یہ بتا تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور وہ تاجر ہے، تجارت کے لیے کہیں گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی پھر صبر کر، تیرا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جانتا کچھ نہیں ہے نا کیا؟ جانتا کچھ نہیں، تیرا میرا نبی جانتا تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت تیر لگا آپ فوت ہو گئے، آپ کی والدہ آئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے یہ بتائیں اس وقت میرا بیٹا کہاں ہے؟ جانتا کچھ نہیں ہے نا طارق صاحب، تیرا میرا نبی جانتا کچھ نہیں ہے، کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پوچھنا چاہتی ہے؟ یا رسول اللہ اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر میرا بیٹا کہیں اور ہے تو میں واویلا کرتی ہوں، پیٹتی ہوں، کپڑے پھاڑتی ہوں، بازار میں جاتی ہوں، چیختی ہوں، مر بھی گیا ہے بھی کہیں اور، جنت میں بھی نہیں پہنچا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش ہوئے، تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب کیا، فرمایا عورت تو کیا سمجھی ہے؟ ایک جنت ہے، میرے رب کی بڑی جنتیں ہیں، اور سن میں نے ہر جنت میں تیرے بیٹے کو تلاش کیا ہے، اور میں نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں دیکھا ہے۔ مشہور ہے 8 جنتیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنان کثیر جنتیں ہیں، اور ایک جنت کتنی ہے یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگوں ایک جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک جنت کی چوڑائی اسلم صاحب زمین و آسمان کے برابر۔ چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے یا لمبائی تھوڑی ہوتی ہے؟ اللہ، چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ ایک لمحے کے لیے میرے مصطفیٰ نے سکوت فرمانے کے بعد فرمایا اے امی، اے آنے والی عورت، میں نے ساری جنتوں میں دیکھا ہے، تیرا بیٹا مجھے کہیں نہیں ملا، بقول تمہارے 8 جنتوں میں نے دیکھ لیا، ایک لمحے سکوت کر کے تیرا بیٹا کہیں نہیں، جو جنت الفردوس ہے میں نے اس میں تیرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ مسلمانوں یہ بتاؤ 8 جنتوں میں میرے مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہو، جو نبی مدینے میں بیٹھ کے 8 جنتوں کو دیکھ سکتا ہے، کیا وہ مدینے میں بیٹھ کے نوری مسجد میں بیٹھنے والے اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا؟ نظر وسعت ہے، عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے۔ حدیثوں کو اگر تم سامنے رکھو گے تو پھر یاد رکھیے ماننا پڑے گا، بے شک میرے مصطفیٰ مدینے میں بیٹھے ہیں، کائنات میں ہونے والی ہر خبر کی میرے مصطفیٰ کو خبر ہے۔ جنت میں ہے یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، اس سے ایک اور بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، شاید کسی کو دکھ لگے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا بیٹا جنت میں ہے۔ اس نے سوال یہ کیا تھا یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا میں صبر کروں گی، کہیں اور ہے میں رہوں گی؟ جن کے جنت میں جاتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہوتے وہ ہیں، چیختے وہ ہیں، گریبان وہ پھاڑتے ہیں۔ کچھ نہیں کہنا چاہتا، آگے خود سمجھ جائیے گا، میں نے حدیث پیش کی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا، تیرا شوہر جس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مکھی دیکھی، آنکھوں سے آنسو میں نکل پڑی، جب بہر نکلی سامنے تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا بہن رو کیوں رہی ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ
رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا۔ اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ابو بکر میرا ایک خواب ہے، اس کی مجھے تعبیر بتائیں۔ فرمایا تیرا خواب کیا ہے؟ کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات ایک مکھی آئی ہے اور میرے گھر میں مر کے گر پڑی ہے۔ فرمایا تیرا شوہر کہاں ہے؟ تیرا شوہر کہاں ہے؟ عرض کی حضور وہ تاجر ہے، تجارت کی غرض سے کام گیا ہے۔ فرمایا روتی کیوں ہے؟ خوشیاں منانا، آج رات واپس آ جائے گا۔ تڑپ جاؤ گے مسلمان لوگ، خوشیاں منانا، رات واپس آ جائے گا۔ پریشان رسول اللہ نے فرمایا مر گیا ہے، اور ابو بکر کہہ رہے ہیں خوشیاں منا، رات واپس آ جائے گا۔ کیا کروں؟ ادھر رسول اللہ ہیں، ادھر ابو بکر ہیں، ان کو نہیں کہا کہ رسول اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، اس کا شوہر واپس آ گیا، اس کا شوہر واپس آ گیا۔ رات خوشی سے انہوں نے بسر کی، صبح کے وقت در رسول پہ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل حاضر ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا شوہر فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اگر میرا شوہر فوت ہو گیا تو میرے گھر کون آیا ہے؟ میرے گھر تو میرا شوہر آ گیا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا فوت ہو گیا۔ ابھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا نہ تھا۔ فرمایا جبریل جی رب جلیل جا، مشکل وقت آ گیا ہے، میرے مصطفیٰ نے خبر دیا تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے کہا تیرا شوہر رات واپس آ جائے گا، میرے مصطفیٰ کو جا کے بتا دے، اے محمد عربی، اے آمنہ کے لال، حقیقت وہی ہے جو آپ نے فرمایا تھا، سچ وہی ہے جو آپ نے فرمایا تھا۔ بے شک اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، ہم نے روح نکال لی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے تیرے ابو بکر نے کہا ہے کہ رات واپس آ جا، ہم نے روح کو کہا ہے روح واپس چلی جا، اگر تو واپس نہ گئی، اس کا شوہر واپس نہ آیا، قیامت کی صبح تک لوگ کہیں گے ابو بکر نے جھوٹ بولا تھا۔ ابو بکر تیرا یار ہے، تو بھی سچا ہے، ابو بکر بھی سچا ہے، روح چلی گئی تھی، تیرے ابو بکر کے صدق پہ داغ نہ لگے، تیرے ابو بکر کوئی بھونکے نہ، اس لیے ہم نے روح واپس لٹا دی، اس کا شوہر واپس آ گیا ہے۔ محبوب ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، علی کا پیار سننا چاہو، ہمارے سینے بھرے پڑے ہیں، لیکن قسم خدا ان کو جدا نہ کرو، ابو بکر علی سے جدا نہیں، علی ابو بکر سے جدا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ حقیقت ہوئی ہے جو آپ نے فرمایا، روح نکل گئی تھی، لیکن رب نے فرمایا روح واپس چلی جا، میرا مصطفیٰ بھی سچ فرما رہا ہے، ابو بکر بھی سچ فرما رہا ہے، میرے مصطفیٰ کو دکھ ہوگا ہم جبرائیل کو بھیج کے بتا دیں گے، لیکن آج واپس اگر یہ شوہر نہ گیا، قیامت کی صبح تک لوگ کہیں گے صدیق بنا پھرتا ہے اور بولتا جھوٹ ہے۔ میرا صدیق زندگی میں کبھی جھوٹ بول سکتا